اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت والے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اس سے جو اگلی صورت ہے نا سورۃ العادیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کی نیت ہوگی وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اگر نیکی اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی تب بھی اس کی جو ہے نا نیت وہ ظاہر ہو جائے گی، اور اگر اس نے نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہوگی یا کفر کے ساتھ کی ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو وہ دن اتنا زیادہ انصاف پر مبنی ہوگا کہ کوئی نیکی چھپے گی نہیں، کوئی بدی بھی چھپے گی نہیں، پھر جس نیت سے جو عمل کیا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، پھر ترازو میں تولا جائے گا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوگے وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ لیکن دوسرا اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوگے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ وہ ایک دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں ایک بڑا گہرا تسلسل اور ربط ہے کہ کوئی نیکی اور بدی چھپے گی نہیں، نیتوں کی بنیاد پر عملوں کے فیصلے ہوں گے، اعمال پلس نیت دونوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتوں پر عملوں کے بارے میں فیصلے حقیقی طور پر صرف اور صرف روز محشر ہی ممکن ہے۔ دنیا میں تو آپ دیکھ لینا ہمارا جتنا جوڈیشری سسٹم ہے وہ ظاہری اعمال پر بنیاد رکھتا ہے۔ تو اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود کہ یہ سب حقیقتیں ہو کر رہنی ہیں، انسان پھر بھی دنیا میں کھویا ہوا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ دنیا نے اس کو نیکی سے غافل کیا ہوا ہے، دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے، دنیا کی چاہت نے، کہ دنیا زیادہ سے زیادہ سمیٹ لے۔ اللہ کی بندگی سے اس کو غافل کر دیا، صلہ رحمی سے غافل کر دیا، حلال اور حرام سے غافل کر دیا، آخرت کی تیاری سے اس چیز نے اس کو غافل کر دیا ہے۔ یہ چیز سورۃ التکاثر میں ہے، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے۔ قبر میں جانے سے پہلے انسان اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، غفلت میں پڑا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہ دنیا کی مصروفیات میں، ذمہ داریوں میں آخرت کو نہیں بھولتے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، ذمہ داریوں میں، معاملات میں گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اس کی بندگی سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ یہی تو مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو پیدا کرنے کا یہی تو مقصد ہے کہ اپنے رب کی بندگی یاد رکھے۔ تو بہرحال یہ جو چاروں صورتیں ہیں نا، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر، ان میں یہ بڑا گہرا ربط ہے کہ انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے ابھارتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں کہ تیرا ہر عمل ریکارڈ میں ہو رہا ہے، نیتیں بھی تیری ریکارڈ میں ہے، وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم جو اپنے ذہن سے جو ہے نا وہ عقیدے بنائے ہوتے ہیں کہ جی بس اب ہماری خیر ہی خیر ہے، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، رب کی پکڑ سے ڈرتے رہنا ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں حسنہ، خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں اور آفات سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالی ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارا سفارشی بنائے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالی ہمارا سفارشی بنائے، اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، اس سے ہمیں رحمتیں اور برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔